پیارے بچوں، اس کہانی کا نام ہے مچھلی کے پیٹ میں۔ بچوں، آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم پہلے انسان تھے۔ حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی بھی تھے۔ حضرت آدم کے بہت سے بچے ہوئے اور ان بچوں کے بہت سے بچے ہوئے، یہاں تک کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہو گئے اور وہ زمین میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو بھولنے لگے اور شیطان کی بات ماننے لگے۔ ان لوگوں کو بھولی ہوئی باتیں یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنے شروع کیے۔ ایک کے بعد ایک بہت سے نبی دنیا میں آئے۔ انہی میں سے ایک نبی حضرت یونس بھی تھے۔ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس کو لوگوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے پر تیار کرنا تھا۔ وہ بہت عرصے تک لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں انہی کا فائدہ ہے، مگر افسوس حضرت یونس کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ حضرت یونس جب سمجھا کر تھک گئے تو ایک دن ناراض ہو کر چل پڑے، بستی چھوڑ دی اور دریا پر پہنچے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی لوگوں کو دوسرے کنارے لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، وہ بھی اس میں بیٹھ گئے۔ کشتی چلنے لگی، مگر یہ کیا؟ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں آیا تھا، بستی والوں کو عذاب دینے کا فیصلہ تو نہیں ہوا تھا۔ حضرت یونس نے جلدی کر دی، اب کیا ہو سکتا تھا؟ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو دریا میں طغیانی آ گئی، کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی کے ملاح نے کہا، کشتی کو ہلکا کرنا ہوگا ورنہ سب ڈوب جائیں گے، سب اپنا اپنا سامان دریا میں پھینک دیں۔ کشتی کے مسافروں نے ایسا ہی کیا، مگر طغیانی رکی اور نہ ہی کشتی کا ہچکولے لینا کم ہوا۔ سب کا خیال تھا کہ یقیناً کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک اسے کشتی سے نہ نکالیں گے اس وقت تک مصیبت نہیں ٹلے گی۔ اس زمانے میں غلام کا اپنے آقا سے بھاگ کر آنا بہت بری بات سمجھی جاتی تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ شخص کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا، وہ میرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم نہیں کی اور بغیر پوچھے چلا آیا۔ انہوں نے کہا، میں ہی وہ شخص ہوں جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہے، مجھے دریا میں پھینک دو۔ مگر کشتی والوں کو حضرت یونس اتنے اچھے انسان معلوم ہوئے کہ وہ نہ مانے۔ آخر قرعہ ڈالا گیا۔ پہلی دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا، دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، پھر حضرت یونس کا نام نکلا، تیسری بار قرعہ ڈالا گیا، پھر حضرت یونس کا نام نکلا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ کشتی والوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا، دریا کی بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، لیکن نہ چبایا نہ ہی کھایا، بلکہ آپ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں گھپ اندھیرا تھا، کھانا تھا نہ پانی، اور پیٹ سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ حضرت یونس سخت افسوس کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری ہی پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے گناہگار بندے سچے دل سے معافی مانگے تو وہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ حضرت یونس تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ایک بہت نیک انسان تھے، پریشانی میں بھول ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ کمزور ہو گئے تھے، کمزوری دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بیل اگائی، آپ نے پھل کھایا تو جسم میں کچھ طاقت آئی۔ اب دیکھیں پیچھے نینوا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ جب حضرت یونس چلے گئے اور عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگیں تو لوگوں نے سوچا کہ حضرت یونس تو بہت اچھے اور نیک انسان تھے، وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ہم نے ان کی بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا، وہ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے اور عذاب آ جائے گا۔
اس سے پہلے جن بستیوں نے اللہ کے نبیوں کو تنگ کیا تھا ان پر عذاب آ چکا تھا، یہ سوچ کر وہ ڈر گئے۔ سوچا حضرت یونس کو منا لیں۔ انہیں ڈھونڈنے نکلے مگر وہ کہیں نہ ملے۔ پریشانی میں بستی کے لوگ کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور سب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ پیارے اللہ تعالیٰ، اب ہم برے کام نہ کریں گے، آپ جو کہیں گے وہ مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو الرحمن ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو التواب ہیں، اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نینوا کے لوگوں کو معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے اچھا بننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ عذاب ان پر سے ٹل گیا۔ جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں سے باہر نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس وہاں بھیج دیا جہاں سے وہ ناراض ہو کر آئے تھے۔ بستی والے آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے، آپ پر ایمان لائے اور اچھے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش ہو گئے۔